تھائی لینڈ میں موجود پاکستانی تھائی پختونوں کی تعداد اب 5 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے، جس کی بنیادی وجہ تھائی پختونوں کے اپنے رشتہ داروں کے ہاں شادیاں ہیں۔ تھائی لینڈ کے پاکستانی پختونوں کی 90% آبادی دارالحکومت بینکاک سے 80 کلومیٹر کے فاصلے پر تاریخی قصبہ ایودھیا میں رہائش پذیر ہے۔ ایودھیا صدیوں سے بدھ مت تہذیب کا مرکز اور عظیم الشان مندروں کا مسکن ہے۔ اس وقت تھائی پٹھان تھائی لینڈ کے مقامی برادریوں میں سے ایک بڑی اور با اثر برادری ہے، جو کاروبار مملکت سے لے کر زندگی کے ہر شعبے میں نمایاں کردار ادا کر رہی ہے۔ تھائی پٹھان کمیونٹی کی تعداد کے بارے میں مختلف حلقوں کی مختلف آراء ہیں، اور چونکہ بہت سے پختون اب تھائی لینڈ کے مقامی رنگ میں مکمل طور پر رنگ چکے ہیں، لہٰذا ان کی تعداد کے بارے میں 100% درست اندازہ لگانا ممکن نہیں ہے۔ تاہم تھائی پاکستان فرینڈشپ ایسوسی ایشن کے مطابق ان کی تعداد 5 لاکھ سے زائد ہے، جس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ تھائی پختونوں کی اپنے رشتہ داروں کے ہاں شادیاں ہیں۔ اکثر تھائی پختون اپنے بیٹوں کی تعلیم کے لیے پاکستان میں قائم مدرسوں کا انتخاب کرتے ہیں اور وہاں سے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ شادیاں کر کے لوٹتے ہیں، جبکہ تھائی پختون لڑکیوں کی اکثریت کی شادی بھی ان کے تھائی یا پاکستانی کزنز کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ پاکستانی پختونوں کی پہلی نسل کی تھائی لینڈ آمد کے بارے میں مختلف روایات ہیں، تاہم ایک مشترکہ روایت یہ ہے کہ ان کے تھائی لینڈ پہنچنے میں برطانوی راج کے حالات کار فرما تھے۔ بہت سے لوگ یا تو برطانوی فوج کے سپاہی ہونے کے ناطے پہلی جنگ عظیم کے موقع پر اس وقت کے ملک سیام گئے اور واپس نہیں لوٹے، اور بہت سے دوسرے پٹھان روزگار یا کاروبار کی خاطر برطانوی ہندوستان کے مشرقی شہروں سے ہوتے ہوئے برما کے ذریعے تھائی لینڈ پہنچ گئے۔ تھائی پٹھان ایسوسی ایشن کے صدر عمر خان ایوب خیلی کا خیال ہے کہ کیونکہ اس وقت یہ پورا علاقہ انگریزوں کے زیر تسلط تھا، لہٰذا سیام میں آباد ہونا کوئی تعجب کی بات نہیں تھی۔ تاہم پختون جب ایک مرتبہ سیام پہنچے تو انہوں نے اس خطے کو اپنے لیے بہت بابرکت پایا۔ اس زمانے میں سیام، جس کا نام بعد میں تھائی لینڈ رکھ دیا گیا، میں گوشت کی فراوانی نہیں تھی اور مقامی باشندے جانوروں کو ذبح کرنا ایک مشکل اور پیچیدہ عمل تصور کرتے تھے۔ جب وہاں پہنچنے والے اولین پختونوں کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے نہ صرف یہ کہ اپنے مذبح خانے کھول لیے، بلکہ جانوروں کے بہت بڑے بڑے فارم ہاؤسز بھی کھولے اور ان کے لیے چارے کا بندوبست کرنے کے لیے زمینیں خریدیں، جہاں زراعت کو بھی فروغ دیا۔ جب ان کا کاروبار پھیلنا شروع ہوا اور اس کو سنبھالنے کے لیے افرادی قوت کی کمی محسوس ہوئی تو انہوں نے پاکستان سے اپنے بھائی، بھتیجوں، بھانجوں اور دیگر رشتہ داروں کو وہاں بلانا شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پختون پورے تھائی لینڈ میں پھیل گئے اور انہوں نے وہاں اپنے مذبح خانے، فارم ہاؤسز اور چراگاہیں آباد کر لیں۔ ان پختونوں نے وہاں تھائی لڑکیوں سے بھی شادیاں کی اور یوں تھائی پٹھانوں کا کنبہ بڑھتا چلا گیا، جس میں آج بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ جب مختلف پختون قبائل کے لوگ تھائی لینڈ پہنچے اور وہاں اپنی جاگیریں قائم کی تو ان میں روایتی مخاصمت اور دشمنی نے بھی جنم لیا۔ انہوں نے اپنی برتری قائم کرنے کے لیے ایک دوسرے کو قتل کرنا اور پھر انتقام لینا شروع کر دیا۔ کچھ روایت کے مطابق انہوں نے اپنی جاگیروں کے قیام کی مخالفت کرنے والے مقامی تھائی باشندوں کو بھی مارا اور اپنی جائیدادوں کی وسعت میں حائل ہر رکاوٹ کو مٹا دیا۔ کچھ دیگر روایت کے مطابق انگریز حکمرانوں نے ان کی دلیری کو دیکھتے ہوئے انہیں مقامی مزاحمتی تھائی گروپوں کا کلا کما کرنے کے لیے بھی استعمال کیا اور انہیں اپنا رسوخ جمانے کے لیے ہر طرح کی کھلی چھوٹ دی۔ ان سارے عوامل نے انہیں ایک مافیا کی پہچان بھی دی، جس کے بعد انہیں قدم جمانے میں مزید آسانی ہو گئی۔ پھر ایک وقت آیا کہ سب پختونوں کے بڑے خان بھائی خان کی رسائی براہ راست تھائی لینڈ کے سربراہ مملکت تک ہو گئی اور وہ جب چاہتے حکومت کے کسی بھی رکن سے ملنے چلے جاتے۔ کہا جاتا ہے کہ جب بھائی خان کا قافلہ بینکاک کی سڑکوں سے گزرتا تو لوگ کھڑے ہو کر ان کی گاڑیاں دیکھتے اور ان کی دہشت کا مشاہدہ کرتے۔ بھائی خان آج بھی تھائی لینڈ کا ایک طلسماتی کردار ہے، کچھ لوگوں کے قریب ایک اسمگلر، لیکن تھائی پٹھان انہیں اپنا باپ اور محسن مانتے ہیں۔ بھائی خان ان اولین پختونوں میں سے ایک تھے جو 20ویں صدی کے اوائل میں تھائی لینڈ پہنچے اور دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف چھا گئے۔ انہوں نے تھائی لینڈ کے علاقے سیرابوری میں اپنی باقاعدہ سلطنت قائم کی۔ ان کے ایک فون یا پیغام پر تھائی مشینری ہل جاتی۔ آج بھی تمام تھائی پٹھان بھائی خان کا نام انتہائی احترام سے لیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے پٹھانوں کی بے بنا مدد کی۔ انہوں نے پاکستان سے لوگوں کو بلایا اور وہاں کاروبار کرنے میں مدد کی۔ تھائی پٹھانوں کا کہنا ہے کہ وہ ہر نئے آنے والے پختون کو کاروبار یا روزگار قائم کر کے دیتے اور کئی لوگوں کو ذاتی جیب سے پیسے دے کر کہتے کہ کاروبار کرو، اگر پیسے کما لی اور دل کیا تو واپس کر دینا، نہیں تو بھول جانا۔ بینکاک میں گزشتہ کئی دہائیوں سے مقیم لالا ممتاز خان کے مطابق بھائی خان نے 100 سال کے قریب عمر پائی اور طبعی موت مرے، لیکن ان کے بیٹے دشمنوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ ان کی سلطنت کا نظام اب ان کے بھتیجوں اور داماد کے ہاتھوں میں ہے۔ تاہم خاندان میں جائیداد کی تنازع کی خبریں بھی آتی رہتی ہیں۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।